بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم آسمان کی جس میں برج ہے، اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اس دن کی جو گواہ ہے، اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں۔ خندق والوں پر لعنت ہو، وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ والے، وہ اس کے کناروں بیٹھے تھے، اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ انہیں مسلمانوں کو کیا برا لگا؟ یہی نا کہ وہ ایمان لائے اللہ عزت والے سب خوبیوں والے پر۔ حدیث شریف میں ہے کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ جب اس کا جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میرے پاس ایک لڑکا بھیج جسے میں جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا اور وہ جادو سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک راہب رہتا تھا جو کہ حضرت عیسیٰ کے دین پر قائم تھا۔ اس کے پاس بیٹھنے لگا۔ اس کا کلام اس کے دل نشین ہوتا گیا۔ اب آتے جاتے اس نے راہب کی صحبت میں بیٹھنا مقرر کر لی۔ ایک روز راستے میں ایک مہیب جانور ملا۔ لڑکے نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر یہ دعا کی، یا رب، اگر راہب تجھے پیارا ہو تو میرے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ وہ جانور اس کے پتھر سے مر گیا۔ اس کے بعد لڑکا مستجاب الدعویٰ ہوا اور اس کی دعا سے کوڑی اور اندھے اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کا ایک مصاحب نابینا ہو گیا تھا۔ وہ آیا، لڑکے نے دعا کی، وہ اچھا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے کہا، تجھے کس چیز نے اچھا کیا؟ اس شخص نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، میرے سوا اور بھی کوئی تمہارا رب ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اس پر سختیاں شروع کی، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتایا۔ لڑکے پر سختیاں کی۔ اس نے راہب کا پتہ بتایا، راہب پر سختیاں کی۔ اس سے کہا کہ اپنا دین چھوڑ دو۔ اس نے انکار کیا تو اس کے سر پر آری سے چروا دیا، پھر مصاحب کو بھی آری سے چروا دیا۔ پھر لڑکے کو حکم دیا کہ پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیا جائے۔ بادشاہ کے سپاہی اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ اس نے دعا کی، پہاڑ پہ زلزلہ آیا، سب گر کر ہلاک ہوئے۔ لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا، سپاہی کیا ہوئے؟ لڑکے نے جواب دیا، سب کو خدا نے ہلاک کر دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو سمندر میں غرق کرنے کے لیے بھیجا۔ لڑکے نے دعا کی، کشتی ڈوب گئی، تمام شاہی آدمی ڈوب گئے۔ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا، وہ آدمی کیا ہوئے؟ لڑکے نے جواب دیا، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور تو مجھے قتل کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ کام نہ کرے جو میں بتاؤں۔ کہا، وہ کیا؟ لڑکے نے کہا، ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کر اور مجھے کھجور کے ڈھنڈ یعنی سوکھے تنے پر سولی دے، پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکال کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مار۔ ایسا کرے گا تو مجھے قتل کر سکے گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ تیر لڑکے کی کن پٹی پر لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور شہید ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ ایمان لے آئے۔ اس سے بادشاہ کو اور زیادہ صدمہ ہوا اور اس نے ایک خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا، جو دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں ڈال دو۔ لوگ ڈالے گئے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی۔ اس کی گود میں بچہ تھا۔ وہ ذرا جھجکی۔ بچے نے کہا، اے ماں، صبر کر، نہ جھجک، تو سچے دین پر ہے۔ وہ بچہ اور ماں بھی آگ میں ڈال دیے گئے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ مسلم نے اس کی تخریج کی اور اس سے اولیاء کی کرامتیں بھی ثابت ہوتی ہیں، جیسے کہ اس آیت میں ذکر ہے۔ شاہی لوگ بادشاہ کے پاس آ کر ایک دوسرے کے لیے گواہی دیتے تھے
کہ انہوں نے تعمیل حکم میں کوتاہی نہیں کی، ایمانداروں کو آگ میں ڈال دیا۔ تو روایت میں ہے کہ جو مومن آگ میں ڈالے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے آگ میں پڑنے سے قبل ہی ان کی روحیں قبض فرما کر انہیں نجات دی، اور آگ نے خندق کے کناروں سے باہر نکل کر کنارے پر بیٹھے ہوئے کفار کو جلایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرام MSY اکیڈمی، ایم ساجد یوسف۔ سورہ بروج کی ان آیات میں نہ صرف ایک واقعے کو بیان کیا گیا ہے، بلکہ آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ایمان افروز واقعہ، جو کہ ہر دور میں، جو کہ نہ کہ صرف ایمان بلکہ آج کے حالات میں ایمان کو مزید بڑھاتا ہے اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اس راہب سے اللہ تعالیٰ کی باتیں سن کر اور ان پر یقین کر کے وہ کس طریقے سے فیض یاب ہوا روحانی طور پر۔ اس سے ایک چیز تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں حق بات کرنا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرنا، یہ کوئی مشکل کام نہیں اگر انسان یقین کے ساتھ کرے۔ اس کے بہت سارے اور بھی واقعات اس کو پڑھ کے مجھے یاد آئے، لیکن پہلے میں اسی واقعے پہ روشنی ڈالتے ہوئے، اس واقعے سے جو ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آج حق بات کرنے کے لیے ہم ڈرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے حق بات کی اور سچ بات کی تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ بہت سارے لوگ عدالتوں میں گواہی نہیں دیتے کہ سامنے والا جو ہے وہ بہت زیادہ بااثر ہے، طاقتور ہے، اور اس لیے گواہی نہیں دینی کہ کل کو وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ اور اسی طریقے سے بے شمار ایسے کام ہو رہے ہیں جہاں بولنا اور بات کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ہم خاموش اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے آگے پیچھے، یا ہم جن لوگوں سے ڈرتے ہیں یا تو وہ ہمیں کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں، معاشی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی، اور جانی طور پر بھی، تو اس لیے ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک لڑکا جو کہ ایک راہب کے پاس، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایک قسم کا ولی تھا، اس کے پاس بیٹھ کے اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے اگر حاصل کر اسے دے دیا، اسے حاصل ہو گیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جو امت محمدی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں اور خاتم النبیین ہیں، تو وہ حق بات کرنے سے ڈرتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ توحید، جسے ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو ہم صرف مسلمان ہی ہیں، مومن ہونا بہت مشکل ہے ہمارے لیے۔ کیوں کہ اگر حضرت عیسیٰ کے دین کو انڈائریکٹ سننے کے بعد اگر اس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اپنی جان دینے کو تیار ہو گیا، اور اس نے بادشاہ کو خود سے بتایا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کا یہ طریقہ ہے، اور اس نے اپنے آپ کو یعنی قربان کر کے، ایک جان دے کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کی شہادت دی، اور پھر اس کی وجہ سے اور لوگ جنہوں نے ان واقعات کو سنا اور ان واقعات کے بارے میں جانا، اور وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو بادشاہ نے پھر یہ اعلان کیا کہ ان سب کو، ایک تو انہیں خبردار کیا کہ وہ اس دین سے، توحید سے واپس آ جائیں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان جو انہوں نے رکھ لیا ہے اس سے واپس آ جائیں۔ اگر وہ واپس نہیں آئیں گے تو پھر خندقیں کھود کر ان خندقوں میں آگ، یعنی آگ کے گڑھے بنا کے انہیں ڈال کے ہلاک کیا جائے گا، اور یہ ان کو دھمکی دی۔ لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ بالکل باز نہ آئے اور وہ ایمان پہ ثابت رہے۔
اب آپ خود سوچیں کہ ان لوگوں میں سے کئی لوگ ایسے تھے جن کے بیوی بچے ہوں گے، کوئی جوان ہوں گے، لیکن وہ جو بادشاہ کی وہاں پر جو موجود تھے جس وقت اس لڑکے کو شہید کیا جا رہا تھا، تو وہ لوگ صرف اس واقعے کو دیکھ کے ایمان لے آئے، حالانکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں تھے، لیکن اس واقعے کو دیکھ کے ایمان لے کے آ گئے۔ اور اس واقعے کی وجہ سے جب وہ ایمان لائے تو پھر انہیں گڑھے میں، آگ کے گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں، بظاہر تو وہ آگ کے گڑھے میں تھے، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ آگ جو کناروں پہ کھڑی تھی، لوگ جو کھڑے تھے، جو تماشا بین تھے، جنہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، آگ نے ان کو نقصان پہنچایا، جبکہ یہ لوگ جو شہید ہوئے یہ ڈائریکٹ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو گئے تھے۔ تو اس کی چھوٹی سی مثال میں یوں دینا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو آگ کو اللہ کے حکم سے ٹھنڈا کر دیا گیا، بظاہر وہ آگ جل رہی تھی لیکن آپ اس میں محفوظ تھے۔ تو پہلا قرآن پاک کے اندر یہ نشانی ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں تھے اور وہاں جس وقت تمام جادوگر مسلمان ہو، مطلب ہے کہ ایمان لے آئے، حق یعنی توحید اللہ پہ ایمان لے آئے، تو ان کو بھی اس نے کہا کہ میں تمہیں مطلب ہے یعنی بازو اور جو تمہاری ٹانگیں ہیں یعنی اپوزٹ سائڈ سے یہ کاٹ دوں گا، لیکن وہ اس توحید پر اتنے عاشق تھے کہ انہوں نے کہا اب ہم جس حق پہ آ چکے ہیں ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اسی پر رہیں گے۔ اور اسی کے اندر ایک اور بھی واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب توحید کی بات کی فرعون سے، تو اس ٹائم پہ ایک مومن تھا وہاں پر جس کے بارے میں سورہ مومن بھی اتری ہے۔ تو اس مومن نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو حمایت کرتے ہوئے کہا یہ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، تو آپ یعنی حضرت موسیٰ جو فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہی فرما رہے ہیں۔ اس کے اوپر فرعون طیش میں آیا اور اس نے اس مومن کو قتل کروا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بھی اس مومن کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ اسے قتل کرتے اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آدمی مارا جاتا ہے، جو بظاہر زندگی میں جو شہید کی جو رب کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو رب اس کی جان کو پہلے محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کی ایک حدیث بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ یہ فرمائی ہے کہ شہید کو اتنا تکلیف ہوتی ہے جتنا کہ کسی چونٹی نے کسی کو کاٹا۔ تو اس طریقے سے ہے، تو اس طریقے سے اور بھی بہت ساری ایگزامپل ہیں قرآن پاک کے اندر۔ تو آج کی جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے، آج ہم حق پہ نہیں بولتے، آج ہمارے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو علم جو کہ مقدس علم رکھتے ہیں وہ بھی حق پہ نہیں بولتے۔ معاشرے میں ہر جگہ پہ کرپشن بھی ہے، قتل بھی ہے، غارت بھی ہے، اور سوشل سماج بھی بڑا اس طریقے سے ہے جس طریقے سے کوئی سونامی جو ہے، سمندر جو ہے اس میں بڑے بڑے جہاز ڈوب رہے ہیں، اور اس طریقے سے معاشرے میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے حق پہ بات کرنا چھوڑ دی۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنی فکر دینے کی کوشش ہے کہ ہم ان واقعات کو پڑھیں، سمجھیں، اور جو ہم حق بولنے سے خاموش رہتے ہیں اور ہم ڈرتے رہتے ہیں، اس ڈر کو نکالیں، رب سے ڈریں، نہ کہ اب تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو زیادہ یعنی حق پہ بات کرنے والے ہیں، ہمیں تو زیادہ بولنا ہے حق کے اوپر، اور ہم اتنا ہی خاموش رہتے ہیں۔ اور ہماری جو آج کی جو پریشانیاں ہیں وہ ہماری اپنی پیدا کی، ہمارے اپنے ایمان کی کمی کی وجہ سے ہیں۔ بس یہ تھوڑی سی ایک فکر کی بات تھی جو اس واقعے کی روشنی میں دینی تھی۔ اس طریقے سے بے شمار واقعات قرآن پاک میں بیان فرمائے گئے ہیں، اگر ہم انہیں تھوڑا تھوڑا سا پڑھ لیں۔ اس ویڈیو میں کوئی عالموں کی طرح کوئی بات نہیں کر رہا، بلکہ ایک تفکر جو میں خود بھی فکر میں رہتا ہوں، اور میں یقین کریں یہ سارے واقعات پڑھ کے میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک بہت چھوٹے درجے کا، بہت معمولی درجے کا مسلمان ہوں، مومن نہیں ہوں۔ مومن ہونا بہت بڑی بات ہے۔ مومن ہونے کے لیے پھر توحید کی خاطر، پھر
بادشاہوں کے سامنے بھی کلمہ حق بولنا پڑتا ہے اور جان کی پرواہ نہیں کرنی پڑتی. اور یہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے فالوورز کا بھی یہی کام ہے. اور یہ کام بہت بڑے کام ہے اور یہ چھوٹے کام نہیں ہیں. تو لہٰذا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتے ہوئے ہم حق پہ نہیں بولتے اور ہم جان بوجھ کے جو یہ کام کرتے ہیں، گواہی بھی چھپاتے ہیں، بہت ساری چیزیں چھپاتے ہیں. ہم خود سوچ لیں کہ ہم کتنے مسلمان ہیں. بس اتنی سی فکر ہے جو کہ مجھے بھی ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ جو مجھے فکر ہے اور اسی فکر کو میں تھوڑا سا اپنی ویڈیو میں بیان کر دوں. تھینک یو. اللہ حافظ.